میں ڈاکٹر فہیمہ مارواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن. ہماری پیاری بچیوں آداب. آج میں آپ لوگوں کو خیبان اردو میں ڈرامہ کے متعلق بتاؤں گی. ٹھیک ہے، شروع کیا جائے. ٹھیک ہے، چلیے. اوکے. ڈرامہ وہ صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو عملاً پیش کیا جاتا ہے. ڈرامے کے ساتھ اسٹیج کا تصور ناگزیر سا ہے. بغیر اسٹیج کے ڈرامہ نہیں کھیلا جا سکتا. سمجھ گئے؟ جہاں ڈرامے کے عملی مظاہرے کے ذریعہ لوگوں کی ذہنی تسکین اور تفریح طبع کا سامان فراہم کیا جاتا ہے، لیکن تمام اصناف ادب کی طرح اس کی اپنی ایک ادبی حیثیت ہے. دنیا کی بیشتر زبانوں میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. انگریزی ادب میں شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ کے ڈرامے لاسانی ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اردو سماج میں رقص و سرود کو ناپسندیدہ سمجھے جانے کی وجہ سے ڈرامے کا رواج بہت بعد میں ہوا. سمجھ گئیں؟ اس سماج کے مخصوص تہذیبی مزاج کی وجہ سے ڈرامے کو خاطر خواہ فروغ نہیں حاصل ہو سکا. بقول ڈاکٹر عبدالحق، اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس فن کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی. سمجھ گئے؟ عالمی ادب میں صنف ڈرامہ کو ہمیشہ سے بلند مقام حاصل رہا. وہ ہندوستان ہو، یونان ہو یا برطانیہ، ہر جگہ اس صنف کی پذیرائی اور ترقی ہوئی. ڈرامے کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، مگر اس کی ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ڈرامہ کسی قصے یا واقعے کو اداکاروں کے ذریعہ ناظرین کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے. اس سے واضح ہوا کہ ڈرامہ ناول یا افسانے کی طرح صرف لکھے یا پڑھے جانے تک محدود نہیں. اس کے لیے پیشکش ضروری ہے، بلکہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اسے عملاً اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے. سمجھ گئیں؟ ناول اور افسانے کی طرح ڈرامے میں بھی پلاٹ، کردار، مکالمہ اور کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، مگر قصے کی عملی پیشکش ہی اسے ناول اور افسانے سے ممیز کرتی ہے. بنیادی طور پر ڈرامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹریجڈی پہلا حصہ ہوا جسے المیہ کہتے ہیں، دوسرا حصہ ہوا کامیڈی، تربیہ. ان دونوں عناصر یعنی علم و طرب کے امتزاج سے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں. اس طرح المیہ تربیہ وجود میں آیا. اس کے علاوہ میلو ڈرامہ، فارس ڈریم اور اوپیرا بھی ڈرامے کی اقسام میں شامل ہیں. اردو ڈرامے کی ابتدا 1844 سے 1855 کے درمیان واجد علی شاہ کی ڈرامائی پیشکش اور امانت و مداری لال کے اندر سبھاؤں سے لکھنؤ میں ہوئی. سمجھ گئے؟ مگر اسے عروج حاصل ہوا پارسی اسٹیج کے ڈراموں سے. جس زمانے میں لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح میں اندر سبھاؤں کی دھوم مچی ہوئی تھی، اسی زمانے میں ممبئی میں مغربی اثرات کے تحت ایک نئے قسم کا ڈرامہ وجود میں آ رہا تھا. سمجھ گئے؟ جسے پارسی اسٹیج کا نام دیا گیا. یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی ابتدا اور ترقی میں پارسیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ خورشید ہے، جسے 1870 عیسوی میں دلجی گھوری نے لکھا تھا. اس سے پہلے بھی کچھ ڈرامے لکھے گئے، مگر وہ دستیاب نہیں ہیں. پارسی اسٹیج کے ڈرامے بھی ابتدائی اردو ڈراموں کی طرح منظوم ہوتے تھے. ان میں رقص، موسیقی اور گانوں کا استعمال بھی ویسا ہی تھا. قصے اور کردار بھی فوق الفطری ہوتے تھے، مگر پیشکش کا انداز ابتدائی ڈراموں سے مختلف تھا. سمجھ گئی؟ یعنی آگے کرنے والے پردے کا استعمال پارسی اسٹیج سے شروع سے ہوا. اب اسٹیج کی پچھلی دیوار پر سینریوں والے پردے لگائے جانے لگے. ہر ذیلی سین پر بھی پردے گرنے اور اٹھنے لگے. اسٹیج پر طرح طرح کی مشینوں کا استعمال ہونے لگا. مکالموں میں دھیرے دھیرے نثر کا استعمال بڑھا
گانے کم ہو گئے، فوق الفطری واقعات اور کرداروں کے بجائے روزمرہ کی زندگی کے واقعات، مسائل ڈرامے کے موضوع بننے لگے۔ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو ڈرامہ نگاری کے متعلق بتایا۔ کل انشاءاللہ دوسرے کلاس میں دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور مطالعے پر زیادہ دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اوکے۔